بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا آخری پہر ہوتے ہی وہ تاجر خراسان سے نکل کر سیدھا بغداد کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ اس کے لباس سے ہی یہ بات معلوم ہو رہی تھی کہ وہ تاجر کافی مالدار ہے۔ بغداد جا کر وہ حج کی تیاری کرنے کے بعد سعودی عرب کے لیے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ تاجر کافی نیک تھا، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقف کر دیتا تھا، اپنے مال میں سے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اس سب چیزوں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، اولاد کی خوشی بھی دی تھی اور دولت سے بھی مالا مال رکھا تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کے در پہ ہی پڑا رہتا تھا۔ اس نے اب تک 6 حج کر لیے تھے، آج وہ 7واں حج کرنے کے لیے بغداد کی جانب روانہ ہو چکا تھا۔ اس کا دل آج عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ اس کے پاس کافی سارا مال تھا، وہ اپنے گھر سے نکلتے وقت کافی دینار لے کر نکلا تھا۔ جب وہ دینار اپنی تجوری سے نکال رہا تھا تب اس کی بیوی نے اس کو تنبیہ بھی کی تھی کہ تم اتنا مال نہ لے کر جاؤ، راستے میں پریشانی ہوگی کیونکہ تم بغداد کے راستے سے گزرو گے، اور ویسے بھی بغداد میں بہت سے چور ڈاکو بیٹھے ہوتے ہیں، تمہارا سارا مال وہ لوگ ہڑپ کر لیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی عادت سے مجبور زیادہ دینار لے کر نکل چکا تھا، اور یہی اس کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب بننے والا تھا جس سے وہ ناواقف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر راستے میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ اس سے حل کر لیں گے، اس لیے اس نے اپنی بیوی کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ بہت سے لوگوں میں دینار بانٹ رہا تھا، وہ کھلے دل سے لوگوں میں اپنا روپیہ پیسہ بانٹتا تھا۔ اس کا کہنا تھا جتنا بانٹوں گا اتنا اللہ عطا کرے گا۔ آج بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی اس کے پاس 1000 دینار بچ گئے تھے۔ اگر وہ یہ لے کر حج کے لیے جاتا تو یہ اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا، راستے میں بہت سے ڈاکو اس کو لوٹ سکتے تھے۔ ویسے بھی بغداد کے بارے میں تو اسے بہت سی باتیں معلوم ہوئی تھیں کہ وہاں پر بہت ڈاکوؤں کا بسیرا ہے، جو بھی شخص وہاں سے گزرتا ہے اس کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ انہی وجوہات کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود نیلے رنگ کے تھیلے کے اندر وہ دینار موجود تھے۔ اس کا دل بہت برے طریقے سے ڈر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے مال کی حفاظت کرتا تھا، کبھی بھی بے وجہ اپنا مال نہیں لوٹاتا تھا، ہر چیز کو دیکھ کر سنبھال کر خرچ کرتا تھا۔ اگر ایسے میں اس کے یہ 1000 دینار ضائع ہو جاتے تو اس کو بہت تکلیف ہونی تھی۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر وہ کافی پریشان ہو گیا تھا۔ وہ خراسان سے رات کے آخری پہر نکلا تھا، لیکن بغداد پہنچتے پہنچتے سر پر سورج آ گیا تھا۔ آج گرمی اور دنوں کی نسبت کافی سخت تھی۔ وہ پسینوں سے شرابور کافی پریشان سا تھا۔ کافی دیر تک گرمی سے ہی کھڑے رہنے کے بعد اس نے تھوڑا آرام کرنے کے بارے میں سوچا اور ایک درخت کے سائے تلے زمین پر نیچے بیٹھ گیا۔ وہاں پر کافی اچھی ہوا بھی آ رہی تھی۔ درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے آخری سانس لی۔ پریشانی سے اس کا برا حال تھا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ سر پر جا کر رکا۔ اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ 1000 دینار کا کیا کرے۔ کافی دیر سوچنے کے باوجود بھی اس کے دماغ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ اچانک ہی اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، کیوں نہ اس دینار کو کسی کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دیا جائے۔ لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو اسے خراسان جانا پڑتا، کیونکہ یہاں پر اس کا جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بغداد میں بالکل تنہا تھا، یہ اس کا شہر نہیں تھا، وہ خراسان کا رہائشی تھا۔ اسی لیے اس کے دماغ میں آنے والے اس خیال کو وہ جھٹک چکا تھا۔ وہ ادھر ادھر نظر دوڑا رہا تھا کہ اچانک ہی اس کی نظر اوپر کو اٹھی۔ کافی دیر کچھ سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں یکدم ہی ایک اور خیال آیا، کیوں نہ اس درخت کے نیچے ہی میں اپنا مال چھپا دوں اور واپسی پر اس کو یہاں سے لے جاؤں تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ وہ یہ سوچ کر فوراً ہی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور چاروں جانب اس درخت کے ارد گرد گھوم کر دیکھنے لگا۔ وہ پیڑ ارند کا تھا، اس پیڑ کا قد متناسب تھا، اس کو یہ جگہ بالکل مناسب لگی۔ اس نے فوراً ایک بڑا سا لکڑی کا پھٹا اٹھایا جو کافی سخت تھا۔ پیڑ کے قریب ہی وہ ایک گڑھا کھودنے لگا۔ گڑھا کھودتے وقت وہ ادھر ادھر ہی نظر گھما لیتا تھا، کہیں اس کو کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ اگر وہ یہ کام کرتے ہوئے کسی کی نظروں میں آ جاتا تو اس کا مال خطرے میں آ سکتا تھا۔ اسی لیے وہ یہ کام کافی احتیاط سے کر رہا تھا۔ وہ درخت کے پچھلے حصے کی طرف گڑھا کھود رہا تھا، کیونکہ آگے والے حصے میں لوگ اس کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ اپنا کام کر لینے کے بعد اس نے درخت کے پاس کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ میں موجود وہ نیلے رنگ کا تھیلا اس گڑھے میں ڈال دیا تھا، اور فوراً ہی اس پر مٹی ڈال کر اس کو دفن کر کے وہاں سے نکل چکا تھا۔ اس نے ایک نظر دور جا کر درخت کو دیکھا اور اس کے بعد وہ سیدھا حج کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ آج اس کا 7واں حج تھا۔ وہ بے وجہ ہی اس دینار کی وجہ سے کافی پریشان ہو گیا تھا۔ آج اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی، چہرے پر
ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ جب خانہ کعبہ کے سامنے آیا تھا تو دل بے ساختہ بھر آیا تھا اور آنکھوں سے آنسو بل بل بہنے لگے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے جذبات کیسے بیان کرے۔ وہ کافی دیر تک گھٹنوں کے بل بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھ کر روتا رہا۔ اس کا یہ حج تقریباً 3 مہینے کے اندر اندر مکمل ہوا تھا۔ اس نے پہلے حج ادا کیے تھے اور جب بھی واپس لوٹ جاتا تھا، لیکن اس بار اس نے کافی وقت لیا تھا کیونکہ وہ اپنا حج کافی سکون سے ادا کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے وہ بہت سی عمرے ادا کر چکا تھا، اپنے خاندان والوں کے نام سے بھی اس نے کئی عمرے ادا کیے تھے، لیکن یہ والا حج ادا کرنے کے بعد اس کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ حج ادا کر لینے کے بعد بھی وہ سعودی عرب میں ہی ٹھہرا رہا تھا۔ شاید یہ اس کا 7واں حج تھا، اس لیے اس کی ایسی کیفیت تھی۔ 3 مہینے بعد وہ کافی حشاش بشاش ساتھ سعودی عرب سے نکل کر بغداد آیا تھا، کیونکہ اس کو وہاں سے اپنے دینار نکال کر اب اپنے گھر کی طرف روانہ ہونا تھا۔ اس حج کے دورانیے میں بھی اپنے دینار بالکل بھی نہیں بھولا تھا۔ وہ کوئی کنجوس تاجر نہیں تھا، لیکن وہ اپنے ایک ایک روپے کا حساب رکھتا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ کافی محنت سے جوڑا تھا، اس لیے وہ ایسے اپنی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے ایک ایک روپیہ کافی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس کے انتظار میں کافی ہلکان ہو چکے تھے۔ اس کو ان سب چیزوں کا اندازہ تھا کیونکہ وہ جب بھی حج کے لیے جاتا تھا تو تقریباً 1 ماہ یا 2 ماہ بعد واپس آ جاتا تھا، لیکن اس بار وہ 3 مہینے بعد جانے والا تھا۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ اس کے خاندان میں موجود لوگ تو یہ بھی تصور کر چکے ہوں گے کہ وہ مر چکا ہے، کیونکہ کبھی بھی اس کو اتنا وقت نہیں لگا تھا جتنا اس بار لگ چکا تھا۔ اپنے خاندان سے ملنے کی خوشی بھی الگ تھی اور حج مکمل ہو جانے کی خوشی بھی الگ تھی۔ وہ سارے راستے اپنے خاندان والوں سے ملاقات کے لیے خوش سا بغداد آیا تھا، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ بغداد آنے کے بعد اس کی ساری خوشی غارت ہونے والی ہے۔ بغداد آتے ہی وہ فوراً اس ارند کے درخت کے پاس پہنچا تھا جہاں پر اس نے اپنے 1000 دینار دفن کیے تھے۔ وہاں آتے ہی وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر آیا تھا اور ہاتھوں کی مدد سے وہ گڑھا کھودنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ تھی، لیکن وہ مسکراہٹ جلدی چہرے سے غائب ہو چکی تھی کیونکہ اس کو وہ جگہ کافی کچی کچی محسوس ہو رہی تھی۔ 3 مہینے پہلے اس نے یہ گڑھا کھودا تھا، اب تک تو اس گڑھے کو پکا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس گڑھے کو کچا محسوس کر کے اس کا دل عجیب سی کیفیت سے دوچار ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی وہ گڑھا کھود دیا تھا، لیکن وہاں پر اس کے وہ دینار موجود نہیں تھے جو وہ 3 مہینے پہلے اس گڑھے میں ڈال کر گیا تھا۔ وہ نیلی تھیلی وہاں موجود نہیں تھی جس کے اندر وہ دینار تھے۔ اس نے آس پاس کی جگہوں کو بھی کھودا تھا، لیکن اس کے دینار کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ وہ ارند کے پیڑ کے نیچے ہی سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا اور زور زور سے بین کرنے لگا تھا کہ وہ برباد ہو گیا ہے، اس کے دینار کوئی چوری کر چکا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے رد عمل ظاہر کرے۔ اس کی محنت کی کمائی کوئی لے اڑا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے۔ ابھی جو وہ تھوڑی دیر پہلے کافی خوش تھا، اب ساری خوشی غارت ہو چکی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کو ایسی کیفیت میں بیٹھے دیکھ کافی سارے لوگ اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، لیکن اس کی کیفیت کو دیکھ کوئی بھی آدمی آگے بڑھ کر پوچھ نہیں پا رہا تھا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد ایک شخص کو اس تاجر سے ہمدردی ہوئی اور اس نے قریب آ کر پوچھا، بھائی صاحب سب خیر تو ہے؟ اتنا پریشان سر پکڑ کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کچھ ہو گیا ہے کیا؟ اس تاجر نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میری محنت کی کمائی کوئی لے اڑا۔ میں حج کے لیے جا رہا تھا تو میں نے اس درخت کے نیچے اپنے دینار چھپائے تھے اور یہی سوچا تھا کہ واپسی پر یہاں سے نکال لوں گا، لیکن جب میں واپس آیا اور وہ دینار نکالنے لگا تو یہاں پر وہ دینار موجود ہی نہیں ہے۔ میری محنت کی کمائی کوئی لے اڑا، میرا ایک ایک پیسہ کافی قیمتی ہے، میں کیسے اپنا پیسہ واپس لاؤں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کی بات سن کر وہاں کھڑے کافی سارے لوگ چہم گوئیاں کرنے لگے۔ اس آدمی نے سب کی جانب دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں نے ان 3 مہینے کے دورانیے میں کسی شخص کو اس درخت کے آس پاس منڈلاتے دیکھا ہے یا پھر کوئی گڑھا کھودتے دیکھا ہے؟ وہ کسی حدیث کے تحت ان سب سے سوال کر گیا تھا، لیکن سب لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور ایک شخص کہنے لگا، بھائی صاحب یہ تو ایک درخت ہے، بہت سے لوگ اس کے سائے میں بیٹھ کر سانس لیتے ہیں، بچے یہاں پر کھیلتے ہیں، بھلا کیسے کوئی گڑھا کھود کر تمہارے دینار نکال سکتا ہے؟ جبکہ وہ آدمی یہ باتیں سن کر رونے والا ہو گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کیفیت اتنی زیادہ خراب کیوں ہو رہی ہے۔ وہ 1000 دینار ہی تو تھے، اس کے پاس تو ویسے بھی بہت پیسہ تھا، اس کے لیے یہ 1000 دینار کوئی معنی نہیں رکھتے تھے، لیکن اس 1000 دینار کو لے کر اس کی کیفیت کافی عجیب ہو چکی تھی۔ وہاں موجود ایک آدمی نے جب اس تاجر کو اتنا پریشان دیکھا
تو وہ قریب آیا اور کہنے لگا میں تمہیں ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں تمہارے دینار واپس دلوا دے گا۔ اس تاجر نے اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگا وہ کیسے؟ بھلا کیا وہ شخص غیب کا علم رکھتا ہے یا پھر اس کے پاس کوئی جادوئی طاقت ہے جو میرے دینار واپس دلوا دے گا؟ اس تاجر کا دماغ کافی گرم ہو چکا تھا، اس کو بے وجہ ہی بہت غصہ آ رہا تھا۔ اگر کوئی اس کے ساتھ ہمدردی بھی کر رہا تھا تو وہ اس کو جار رہا تھا اور اپنے دینار کا تلاش کر رہا تھا۔ اس آدمی نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگا نہیں بھائی، وہ اس سلطنت کے بادشاہ ہیں، سلطان۔ تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہارا مسئلہ جلدی حل کر دیں گے اور تمہارے مجرم کو بھی تمہارے سامنے پیش کر کے تمہارے دینار واپس دلوا دیں گے۔ اس تاجر نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہاتھ یکدم ہی تھم سے گئے۔ وہ یہ بات تو بھول ہی چکا تھا کہ بغداد میں سلطان موجود ہے، ان کے پاس جا کر وہ اپنا مسئلہ پیش کر سکتا ہے۔ وہ فوراً ہی سر میں ہلانے لگا، کہنے لگا ہاں میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ دراصل اس پریشانی نے میرے دماغ سے یہ بات نکل ہی گئی تھی، مجھے فوراً ہی دربار لے چلو، میں سلطان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس اجنبی آدمی نے اس تاجر کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا اور سیدھا چلتا ہوا سلطان کے دربار کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سلطان کے سپاہیوں سے کہا کہ یہ آدمی خراسان سے آیا ہے، سلطان سے ملاقات کا خواہشمند ہے، آپ اندر جا کر بتائیں کہ کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ دونوں سپاہیوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور فوراً ہی اندر اطلاع پہنچا دی کہ کوئی شخص خراسان سے سلطان سے ملاقات کے لیے آیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس آدمی کو دربار میں طلب کر لیا گیا، جبکہ وہ اجنبی آدمی دروازے سے ہی دربار کے لوٹ چکا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر براجمان تھے، دربار کا وقت ختم ہو چکا تھا، لیکن ایک آدمی کی ملاقات کی خاطر وہ ایک بار پھر دربار لگا کر بیٹھ چکے تھے۔ وہ تاجر سلطان کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کافی رو بھی چکا ہے۔ سلطان نے اس تاجر کی جانب دیکھا اور نرم لہجے میں کہنے لگے بولو اے آدمی، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تم ہم سے کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ سب خیریت ہے؟ تمہاری حالت کافی ناساز لگ رہی ہے۔ اس آدمی نے جب سلطان کا نرم لہجہ دیکھا تو وہ بے ساختہ رو پڑا اور کہنے لگا سلطان معظم، میں حج کے لیے خراسان سے نکل کر بغداد آیا تھا۔ میرا ارادہ یہاں سے تیاری کر کے سعودی عرب کے لیے نکلنا تھا، لیکن میرے پاس 1000 دینار بچ گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ 1000 دینار لے کر کیسے حج کے لیے جاؤں۔ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا یا پھر کوئی چور ڈاکو مجھ پر حملہ آور ہو گئے تو میں خود کی حفاظت کیسے کروں گا؟ انہی سب چیزوں کو سوچ کر میں نے ایک رند کے درخت کے نیچے ایک گھڑا کھود کر نیلے رنگ کی تھیلی میں اپنے 1000 دینار چھپا دیے تھے، لیکن جب میں 3 مہینوں بعد واپس آیا اور اپنے دینار نکالنے لگا تو نہ وہاں پر میرے دینار موجود تھے، نہ میری نیلے رنگ کی تھیلی موجود تھی۔ کوئی بے مروت شخص میری محنت کی کمائی لے اڑا ہے، مجھے میرا پیسہ واپس چاہیے۔ سلطان معظم، آپ کی سلطنت میں میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔ سلطان نے اس آدمی کی بات کافی غور سے سنی اور کہنے لگے ہم تمہارا مسئلہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تم اتنا بتاؤ کہ جب تم تاجر ہو اور تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے تو تم 1000 دینار کے لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اس آدمی نے یہ سن کر لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگا سلطان معظم، میں خود اس بات سے ناواقف ہوں، واقعی میرے پاس کافی پیسہ اور روپیہ ہے، لیکن میرے لیے یہ 1000 دینار کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں بس میرے یہ 1000 دینار مجھے واپس دلوا دیں، آپ کی کافی مہربانی ہوگی۔ سلطان نے ایک بار پھر اس کا سارا مسئلہ سنا تو وہ ارند کے درخت پر آ کر ٹھہر گئے۔ ارند کا درخت تو طبیبوں کے کام میں آنے والی چیز ہے، یعنی یہ حرکت کسی حکیم نے کی ہے۔ انہوں نے فوراً بغداد میں موجود تمام طبیبوں کو دربار میں حاضر کرنے کا حکم دیا، جبکہ وہ آدمی اتنی جلدی اپنی شکایت پر عمل درآمد ہونے پر حیرانگی سے سلطان کے انصاف کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی ایک طرف کو اکڑ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار میں بہت سے طبیب جمع ہونا شروع ہو چکے تھے۔ سلطان اپنی نشست پر ایک شان سے براجمان تھے اور سب لوگوں کو کافی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ دربار میں تقریباً 20 کے قریب طبیب آ چکے تھے۔ سلطان نے سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ تمام طبیب سلطان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے تمام طبیبوں کی جانب دیکھتے ہوئے بلند آواز میں سلام کیا اور اس کے بعد اپنا موقف بیان کیا کہ ان لوگوں کو انہوں نے دربار میں کیوں طلب کیا ہے۔ تمام لوگ اس سلطان کے سوال کو کافی غور سے سننے لگے۔ سلطان نے ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا کہ اس سال کس طبیب نے رند کے درخت کی کونپلوں سے مریض کا علاج کیا ہے؟ تمام طبیب یہ سوال سن کر لا علمی کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے نہیں سلطان معظم، ہم لوگوں نے کسی بھی مریض کا رند کے درختوں کی کونپلوں سے علاج نہیں کیا ہے۔ سلطان نے ایک شکی نگاہوں سے تمام طبیبوں کو دیکھا اور بلند آواز میں کہنے لگے ہمیں جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ ہمارے شہر کے اندر یہ گناہ ہوا ہے اور وہ بھی دوسرے شہر کے رہائشی کا، ہم کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں سچ معلوم ہو گیا، اس لیے بہتری آپ سب کی اسی میں ہے
کہ آپ لوگ ہمیں بتا دیں کون ہے وہ شخص جس نے ارند کے درخت کا استعمال کیا ہے۔ ان کی بات سن کر تمام طبیب خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سلطان اتنا زیادہ غصہ کیوں ہو رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ منع کر رہے تھے تو وہ لوگ سچ کہہ رہے تھے۔ سلطان ہمیشہ ہی ہر طبیب کا احترام کرتے تھے، لیکن آج ان کا رویہ دیکھ تمام لوگ ہی خاموش تھے اور کچھ خوف زدہ بھی تھے۔ دربار میں خاموشی چھائی ہوئی تھی اور تاجر بھی سلطان کا انصاف کافی غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب تمام طبیب بھی خاموش رہے تو انہوں نے فوراً ہی اپنے وزیر کو دربار میں طلب کیا۔ وزیر کے آتے ہی سلطان نے اس سے سوال کیا، کیا بغداد کے تمام طبیب آ چکے ہیں یا پھر کوئی باقی رہتا ہے؟ وزیر نے کچھ سوچ کر جواب دیا، سلطان معظم ایک طبیب ہے جس کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، وہ بستر مرگ پر ہے، اسی لیے وہ یہاں حاضر نہیں ہو پایا، باقی سب طبیب آ چکے ہیں۔ وزیر کی بات سن کر سلطان اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور وہاں موجود تمام طبیبوں کو جانے کی اجازت دے دی اور اس آدمی کو لے کر اس طبیب کے پاس پہنچ گئے جو بستر مرگ پر تھا۔ اس کی حالت کافی ناساز تھی۔ سلطان کو اس سے سوال و جواب کرنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہی اصول تھے، اگر کسی شخص پر شک ہو تو اس سے کسی بھی حالت سے سوال جواب کیے جا سکتے ہیں۔ سلطان نے اس طبیب کے پاس بیٹھ کر سلام کیا اور اس سے دھیمے لہجے میں پوچھنے لگے، ہمیں صرف اتنا بتاؤ، کیا تم نے رند کے درخت کا استعمال کیا ہے یا نہیں؟ اس طبیب نے سلطان کو دیکھا اور نکاہت زدہ لہجے میں کہنے لگا، جی سلطان معظم، میں نے ایک فلاں شخص کا علاج کیا ہے۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگے، ہمیں صرف اس آدمی کا نام اور پتہ بتا دو، باقی تمہیں اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طبیب میں بولنے کی ہمت تو نہیں تھی، لیکن خود سلطان چل کر اس کے گھر آئے تھے، اس لیے اس نے فوراً ہی ہمت کر کے سلطان کو اس شخص کا نام اور پتہ بتا دیا، جس کو سن کر سلطان نے مزید کوئی اور سوال اس طبیب سے نہیں کیا تھا اور اس تاجر کے ہمراہ وہاں سے نکل کر سیدھا اس آدمی کے پاس پہنچے تھے جس کا علاج اس طبیب نے کیا تھا۔ وہ لکڑہارا تھا۔ اس نے جیسے سلطان کو اپنے گھر کے قریب دیکھا تو وہ حیران ہوا اور فوراً ہی ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ لجاجت سے سلطان سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سلطان نے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنا موقف وہاں آنے کا بیان کرنے لگے۔ کیا تم نے اس سال ارند کے درخت کا استعمال کیا تھا؟ تمہارا علاج کسی طبیب نے ارند کی درخت کی کونپلوں سے کیا تھا یا نہیں؟ اس آدمی نے یہ سوال سنا تو وہ فوراً ہی سر ہاں میں ہلا کر کہنے لگا، جی سلطان معظم، میرا علاج ہوا ہے اور اس طبیب کا میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا، اس کی وجہ سے میں آج صحت یاب آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ سلطان نے سن کر ایک نظر اس تاجر کو دیکھا جو بے قرار نگاہوں سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے دھیمے لہجے میں ہی اس آدمی سے سوال کیا، تو تمہیں پھر کس نے رند کے درخت کی کونپلیں لا کر دی تھی یا پھر تم خود لے کر آئے تھے؟ ہمیں صرف اتنا بتا دو۔ وہ آدمی حیران ہو رہا تھا کہ سلطنت کے بادشاہ یہ سوال اس سے کیوں کر رہے ہیں، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی حیرانگی چھپائی اور کہنے لگا، سلطان معظم، مجھے فلاں فروش نے لا کر دی تھی اور اس کی اجرت میں نے اس کو دے دی تھی۔ طبیب نے مجھے اسی چیز کا بتایا تھا، لیکن مجھے ڈھونڈنے سے بھی ارند کا درخت نہیں ملا تھا، لیکن جب میں نے اس سے معلوم کیا تو اس نے فوراً ہی مجھے وہ لا کر دے دی تھی۔ اس کے بعد اس طبیب نے میرا علاج کر دیا اور میں آپ کے سامنے آج صحت یاب کھڑا ہوں۔ سلطان کو ساری کہانی اب سمجھ آ چکی تھی کہ اصل مجرم نہ طبیب ہے، نہ جس شخص کا علاج ہوا ہے وہ ہے، بلکہ اصل مجرم وہ شخص ہے جس نے وہ کونپلیں اس بیمار آدمی کو لا کر دی تھی۔ سلطان نے فوراً ہی اس کا پتہ معلوم کیا اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس شخص کو دربار میں حاضر کیا جائے، جبکہ وہ اس تاجر کے ساتھ دربار کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی وزیر اس کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا، جبکہ اس آدمی کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ اس بات کی گواہ تھی کہ اصل مجرم یہی شخص ہے۔ سلطان نے جب اس سے آرام سے یہ سوال کیا تو اس کو شے مل گئی اور وہ فوراً ہی انکار کرنے لگا، کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، مجھے کوئی دینار وہاں سے نہیں ملے ہیں۔ لیکن جب سلطان نے اس آدمی کو تھوڑی مرمت کی تو وہ فوراً ہی سچ ان کے سامنے اگل چکا تھا کہ جب اس آدمی نے اس سے رند کی درخت کی کونپلیں مانگی تھیں اور وہ جب اس کو کھودنے لگا تھا تبھی اس کو وہاں پر ایک نیلے رنگ کی تھیلی نظر آئی، اور جب اس نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر دینار موجود تھے، اس لیے میں ان دینار کو لے کر گھر چلا گیا، اور جب اس کی گنتی کی تو وہ 1000 دینار تھے۔ میں سمجھا کہ یہ اب میرے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ کچھ مہینے بعد ان دینار کے مالک لوٹ کر آئیں گے۔ سلطان نے مزید اور کوئی بات نہیں سنی تھی اور اس کو ادائیگی کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ شخص اس میں سے کچھ مال خرچ کر چکا تھا، لیکن سلطان کے غصہ کرنے پر اس نے فوراً ہی وہ 1000 دینار اس تاجر کو دے دیے تھے، جبکہ وہ تاجر سلطان کا انصاف دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا اور شکریہ ادا کر کے واپس خراسان پہنچ گیا تھا۔ وہاں جاتے ہی اس نے وہ 1000 دینار مسجد بنانے کے لیے دے دیے تھے۔ شاید وہ اسی وجہ سے ان 1000 دینار کو لے کر اتنا پریشان ہو رہا تھا، ورنہ تو اس کے پاس بہت سا پیسہ موجود تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اگر انسان عقل اور سمجھ بوجھ کا استعمال کرے اور مجرم کو پکڑنے کے لیے آخری حد تک چلا جائے تو بہت جلد ہی سچ سامنے آ جاتا ہے۔
روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا، اور آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔